السلام علیکم. آج لیکچر 2 میں نے تیار کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے اسلام سے پہلے عرب کا جو پس منظر تھا اس کے بارے میں. اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، میں نے بہت زیادہ کوشش کری ہے کہ میں اس کو چھوٹا کروں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو آج 20 منٹ سے تو زیادہ ہو جائے گی. میں نے بہت مختصر باتیں جو ہے شامل کری ہیں، اور میں جلد سے جلد بس اس کو شروع کروں گی. لیکن اس سے پہلے یہ بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس والے ٹاپک کو رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اس کی بھی وجوہات دو کا میں ذکر کر لیتی ہوں جلدی سے. ایک تو یہ کہ جب تک کہ ہمیں جہالت والے دور کا پتہ نہیں چلے گا، ہم فرق نہیں کر سکتے کہ اسلام آنے کے بعد یا اسلام جو دین ہے وہ کس طرح سے اتنا مکمل اور اتنا خوبصورت ہے. کیونکہ جہالت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ جب تک نہیں سمجھ آئے گا، ہمیں اس کا اپوزٹ سائڈ سمجھ نہیں آئے گا. دوسرا بات یہ ہے کہ اس دور میں ہی سارا کچھ ہوا ہے، تو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پورا اسی دور کے اوپر ہی آگے جو ہے ساری سیرہ چلنی ہے. تو اس لیے اس زمانے کے روایات اور جو بھی ساری اسٹیٹس تھا، دینی اسٹیٹس تھا یا اکنامیکل حالت تھی یا پولیٹیکل سچویشن تھی، ان کے اخلاقیات کیسے تھے، ان کی جو ہے اقتصادی حالت کیسی تھی، ان ساری باتوں کا کرنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے عرب کا، وہ کہاں سے شروع ہوا ہے. تو بیسکلی عرب جو تھے ان کا سلسلہ پیچھے شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کی پوری سٹوری کو اسکپ کرتے ہوئے کام کی بات بس کور کریں گے کہ وہ فلسطین گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ گئے مصر میں. جب وہ گئے تو وہاں پہ جو ہے فرعون جو تھا، ان کو پتہ چلا حضرت سارہ کے بارے میں. حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھیں، ان کے بارے میں. تو اس نے خیر ان کو اپنے محل میں انوائٹ کیا، اور اس کی تھوڑی سی وہ ان کے بارے میں تھوڑا بدنیت تھا، تو اس نے ان کو چھونے کی اور ٹچ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی مدد کری، اور اس کے فرعون کے ہاتھ اور پاؤں، جہاں تک کہ میرا علم ہے کہ وہ اللہ کی اس طرح سے مدد ہوئی کہ وہ ٹچ نہیں کر سکا، ان کے ہاتھ اکڑ گئے، اور اس طرح سے کہ وہ جھٹکتا پٹکتا رہا. اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اس نے خیر پھر حضرت سارہ کو جانے دیا. اور وہاں سے حضرت ان کی جو ایک کنیز تھی، غلام تھی، حضرت ہاجرہ جو کہ مصر کی تھیں، فرعون نے وہ گفٹ کر دی حضرت سارہ کو. حضرت سارہ نے وہ گفٹ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا حضرت ہاجرہ سے. اور پھر وہ سب واپس چلے گئے فلسطین. حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. لیکن جب حضرت سارہ کو یہ بات کا علم ہوا تو انہیں اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ آپ ان کو جو ہے جلا وطن کر دیں. اور پھر وقت اور حالات کچھ اس طرح بدلے کہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور آگے پھر ہم سب کو واقعہ پتہ ہے کہ کس طرح سے زمزم اور وہ سارا واقعہ ہوا تھا. جب وہاں پہ زمزم وغیرہ نکلا تو وہاں پہ پھر پورا شہر آباد ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تو نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات نہ وہاں پہ تھی. وہاں پہ پورا شہر بننا شروع ہوا، اور پھر وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے نسل چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھیں، ان کا جو ہے انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی مکہ میں. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وزٹ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے. انہوں نے ان کی وائف سے یعنی اپنی بہو سے ذرا حال احوال پوچھا، تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے تنگ دستی کا ذکر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تنقید کری کہ جب حضرت کو میسج دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کو بولنا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، اور انہوں نے بولا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں. یہ بات جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے پھر اپنی وائف کو طلاق دے دی. اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی. اور پھر اسی طرح کا واقعہ پیش ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے. انہوں نے آ کے اپنی بہو سے حال احوال پوچھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر بات کری. تو جس پہ انہوں نے اپنی بہو سے بولا کہ آپ جو ہے ان کو پیغام دیے گا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں.
جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اور پھر وہاں سے پورا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو نسل آ رہی ہے وہ ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہی ہے۔ تو خیر پھر وہیں سے یہ دین عرب جو ہے، وہیں سے عرب قبیلے جیسے شروع ہوئے وہاں پہ، اور وہاں پہ دین جو تھا وہ دین ابراہیم ہی چل رہا تھا جب تک کہ وہاں پہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا جس کا سردار تھا عمر بن لوہی، جب تک کہ وہ منظر عام پہ نہیں آیا، اور وہ ایکچولی ایک نیک آدمی تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، دینی امور میں گہری اس کی دلچسپی تھی اور لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شام گیا اور شام میں اس نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پوجا کرتے ہوئے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کو ایسا لگا کہ کیونکہ شام جو ہے وہ پیغمبروں کی زمین ہے، وہاں پہ تو آسمانی کتابیں نزول ہوتی رہی ہیں، تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ایک بت مجھے بھی دے دیں، اور وہاں سے وہ ایک بت جس کا نام تھا ہبل وہ لے کر آیا اور اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس زمانے میں بھی جو ہے آج کی طرح بتوں کے نام ہوا کرتے تھے، اور جو جیسے ہمارے یہاں ابھی ہندوؤں میں کافی کامن ہے اور فیمس ہے لکشمی اور گنیش، اور اسی طرح سے اس زمانے میں بالکل وہی حال تھا کہ ان کے پاس بھی بت ہوتے تھے، اور لیکن اس زمانے میں 4 بڑے بت تھے جن کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیثوں میں بھی ملتا ہے، اور آگے سیرہ میں بھی ان کا ذکر آتا رہے گا۔ ان کے نام میں یہاں شامل کر دیتی ہوں۔ ایک تو جو ہبل وہ شام سے لے کر آیا تھا، جو کہ اس نے لا کے مکہ میں رکھا تھا، اس کے علاوہ پھر وہ جو ہے ایک بت تھا، اس کا نام تھا آلات، جو کہ طائف میں کافی بڑا بت تھا۔ پھر اس کے علاوہ ان کا تیسرا بڑا بت جو تھا وہ تھا منات، اور نمبر 4 تھا عزا۔ تو ہبل، آلات، منات اور عزا یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، اور ان کا جو ہے اس کے علاوہ یہ جو آدمی تھا بنو خزاعہ سے عمر بن لوہی، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنوں کی مدد سے اس نے جو ہے اس کو پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس جو کچھ بت تھے وہ جدہ میں دفن ہیں، تو وہ وہاں سے بھی نکال کے لے کر آیا، اور پھر جب لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے تھے تو ان کو دیے، اور وہ کیونکہ وہ اس کو پائس سمجھتے تھے، اس کی بات فالو کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اس کو دین میں شامل کر لیا، اور اس طرح کرتے کرتے وہاں پہ جو ہے بت تیزی سے جو ہے پوجا شروع ہو گئی ان کی۔ اور جس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا، اس ٹائم تقریباً حرم میں، صرف حرم میں جو ہے وہ 360 بت موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو سب کو جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اس بت کی طرف، اور وہ سر کے بل، پیٹھ کے بل اس طرح کر کے وہ اس طرح ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ اس کے اندر، حرم کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور صفا اور مروہ وہاں پہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اتنی تفصیلات ہے کہ میں ابھی نہیں ذکر کر سکتی، لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا حال اس طرح تھا کہ وہ جو ہے ان بتوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کو زور زور سے پکارتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ کے سفارشی ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور بتوں کے لیے وہ جو ہے نیاز و نظر کرتے تھے، انہیں جو ہے سجدہ کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، کبھی کبھی اپنے جو ہے استانوں میں جا کے ان کو ذبح کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کرتے تھے، جس کا ہمیں قرآن میں جو ہے پھر ذکر ملتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور اسی طرح سے ان کا جو اپنا سالانہ بزنس ہوتا تھا، اور اس میں جو بھی کھیتی باڑی اور جو بھی ان کا حصہ ہوتا تھا، اس میں سے بتوں کے لیے ایک خاص حصہ جو ہے وہ رکھتے تھے جو ان کی نظر کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے پاس الگ الگ طرح کی جو ہے انہوں نے سپرسٹیشیس بھی تھے، جو کہ کیا نظریں باندھی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ مطلب ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، اس طرح کا جانور ہوگا تو وہ مطلب اس کو ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، جس کی مطلب کچھ
تفصیلات میں جلدی سے شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کے جیسے کہ ایک کیٹیگری تھی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی. یہ سب جانوروں کے کچھ خاص جانوروں کا اسٹیٹس کہہ لیں کہ اس طرح تھا. جیسے بریحہ اور صاحبہ یہ اونٹنیوں کا تھا. یہ وہ اونٹنیاں ہوتی تھیں جو کہ 10 بار بچے دیتی تھیں اور ہر دفعہ فیمیل یعنی کہ 10 فیمیل بچے پیدا کرتی تھیں اور کوئی بھی نر پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اگر کوئی اونٹنی اس طرح کر دیتی تھی تو اس کی کیٹیگری پھر یہ بحیرہ اور صاحبہ میں ہو جاتی تھی. اور پھر اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ صرف اور صرف مہمانوں کو دیا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے نہ اس کے بال کاٹے جاتے تھے، نہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا، نہ اس کو سواری کے لیے یوز کیا جاتا تھا. بس اس کا بس ایک مقصد ہوتا تھا، بس اس کو الگ چھوڑ دیا جاتا تھا آزاد. اسی طرح سے جو ہے دوسری کیٹیگری ایک تھی وسیلہ کی. یہ وہ بکری ہوتی تھی جو کہ 5 بار میں 10 بچے پیدا کرتی تھی، یعنی کہ 2 بچے اور ایک دفعہ میں. اور اس بکری کو بھی خاص کر دیا جاتا تھا وہ اس طرح سے کہ جو ہے کہ اگر اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے تھے، یعنی کہ وہ جو بچے پیدا کرتی تھی، اور عورتیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتی تھی. اور اگر کوئی مردہ جانور پیدا ہوتا تھا اس سے تو پھر اس کا گوشت دونوں کھا لیتے تھے. اور اسی طرح لاسٹ کیٹیگری تھی حامی. حامی جو ہے وہ اونٹ ہوتا تھا جو ایکچولی 10 بچے جو فیمیل جو 10 بچے پیدا کرنے میں جو نر اونٹ ہوتا تھا اس کا، اور اس کے اوپر بھی سواری حرام تھی. اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور اس کو جو ہے بس ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا بس ایک ہی کام لیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اسی کے بارے میں پھر ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ سورہ مائدہ میں ہے. اور سورہ انعام میں بھی ہے کہ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپاہوں کی پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو عورت مرد دونوں شریک ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا مفہوم ہے. اس کے علاوہ عرب میں جو ہے ان کا عقیدہ یہ تھا بتوں کو ماننے کا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ بتوں کو زور زور سے پکارتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں. اور قرآن میں سورہ ال عمران میں اس کا ملتا ہے کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس فال دیکھنے کا بھی بہت کانسیپٹ تھا. فال جو ہے وہ تیر سے نکالتے تھے، ایسے تیر جن کے پیچھے پڑ نہیں ہوتا. تو تیر میں بھی 2 سے 3 طرح کی قسمیں تھیں. ایک تیر ایسے ہوتے تھے جس میں ہاں یا نہ ہوتا تھا، اور ہاں یا نہ کے لیے استعمال ہوتے تھے، جو وہ نکاح کے لیے یا سفر کے لیے جو کام ہوتے تھے اس میں استعمال کرتے تھے. اگر ان کا نکاح یا سفر کے لیے ہاں آ جاتا تھا تو وہ اس کو عمل کرتے تھے، ادروائز اگر نہیں آتا تھا تو وہ پھر اگلے سال تک کے ویٹ کرتے تھے اور اس طرح کر کے فال نکالتے تھے. دوسرا پھر ان کا کچھ پانی اور خون پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہم تمہارے میں سے ہیں، اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا تیروں کی کیٹیگریز تھی کہ ہم میں سے نہیں، تمہارے علاوہ میں سے ہے، اور تیسرا لکھا ہوتا تھا کہ ملصق. تو یہ والے جو تیر ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے کسی بچے کی ولدیت کا پتہ کرنے کے لیے. تو کیا کرتے تھے کہ تیروں کے ساتھ کسی بچے کے اگر فادر کا پتہ کرنا ہے تو اس کو پھر عزا نہیں، آلات کے پاس جو طائف میں ان کا بت تھا اس کے پاس بھیجا جاتا تھا، اور وہاں پہ پھر کیا کیا جاتا تھا کہ ان تیروں کی مدد سے فال نکالی جاتی تھی. اگر ان میں سے کسی کے پاس آ جاتا کہ تمہارے میں سے ہیں، تو جس قبیلے کی طرف یعنی کہ اشارہ ہو رہا تھا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور کوئی پھر چوچا نہیں کرتا تھا، کوئی آگے نہیں بولتا تھا. اور اسی طرح دوسرا تھا کہ اگر تمہارے میں سے نہیں ہے تو پھر دوسرا والے کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا. اور اگر آ جاتا تھا ملصاق تو اس کا مطلب کہ نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ جس اسٹیٹس پہ تھا یعنی کہ بغیر ولدیت کے وہ زندگی بھر بغیر ولدیت کے ہی رہتا تھا. تیسرا ایک اور چیز، ان کے یہاں جوا کھیلنے کا رواج بہت تھا اور تیروں کی مدد سے ہی جو ہے وہ جوا کھیلتے تھے، اور اس میں پھر اونٹ وغیرہ کی مطلب بازی لگاتے تھے یا کیا. تو اونٹ کی نشاندہی پہ جو وہ ان تیروں کی نشاندہی پہ پھر جو اونٹ وغیرہ جیتتے تھے اس کو پھر وہ حلال ذبح کرتے تھے اور اس کا میٹ پھر بانٹا جاتا تھا. اسی طرح تاروں کا علم
جو ہے فیوچر پریڈکشن پہ ان کا کافی یقین تھا. اس کے علاوہ آنے والے وقت کے حالات کے بارے میں جو ہے کاہین کر کے کوئی علم ہوتا ہے شاید, اس کے بارے میں واقعات اس سے پتہ چلتے ہیں آگے کہ اس پہ یقین کرتے تھے. اور تیسری ایک اور چیز تھی عراف کا علم ہوتا تھا. جیسے کہ کوئی سچویشن ایسی ہے جس کو پڑھ کے کوئی اسباب جاننے کے بعد جائے وقوع کا کوئی پتہ بتا دے, یعنی کہ کسی نے اگر کوئی چوری کی ہے تو وہ آگے پیچھے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر کے وہ پورا جو ہے مین کلپریٹ کو پکڑ لے, تو اس پہ بھی ان کا بہت اعتماد ہوتا تھا. مطلب یہ بھی سچ ہو یا جھوٹ جو بھی ہے اس پہ پھر وہ ہوتا تھا اس طرح. تو خیر یہ ان کا جو ہے تھوڑی سی دینی حالت تھی. سرداروں اچھا جو حکمرانوں کے حساب سے اگر بات کری جائے تو وہاں پہ یا تو ایک ریئل بادشاہی سسٹم تھا کہ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے, ادروائز قبیلوں کا سسٹم تھا, اور قبیلوں میں جو تھے وہ سردار کا سسٹم ہوتا تھا. ہر قبیلے کا ایک سردار یا کچھ سردار ہوتے تھے, اور جو کہ خود اس قبیلے کے لوگ اس کو چوز کرتے تھے. اور ایک جو ایکچولی وہ چھوٹی سی ایک حکومت ہوا کرتی تھی, اور ان سب کا انٹرسٹ یہی ہوتا تھا کہ جائیداد اور گھروں کی زمین کی حفاظت کرنا. اور اگر سردار جو ہے وہ بول دیتا تھا کہ جنگ کرنا ہے تو مطلب کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جاتا تھا, سب نے پھر بس اس کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا تھا. اور صلح بھی اگر اس نے کہا کہ صلح کرنی ہے دو قبیلوں کے درمیان تو بس ساری بات جو ہے وہ سرداروں کی چلتی تھی. اس کے بعد جو آتا ہے چیز, کچھ اچھی چیزیں جو ان کے پاس اس وقت تھی وہ یہ کہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے, اس کا ادب کرتے تھے, اس کا طواف کرتے تھے, حج اور عمرہ کرتے تھے, عراف اور مزدلفہ میں رہتے تھے حج میں, اور جانوروں کی قربانی کرتے تھے. لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ بدعت شامل ہو گئی تھیں, یعنی کہ دین میں انہوں نے بہت زیادہ ایڈیشن کر لی تھی, بدعتیں کرنا شروع کر دی تھیں. تو ان کے قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارا ہمس کے نام سے اپنے آپ کو بولتے تھے کہ جیسے ہم بہادر اور بہت گرم جوش ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے اسٹیٹس بہت ہائی سمجھتے تھے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں, اور ہمارے پاس بیت اللہ ہے, اور ہم اس کے والی ہیں, اور مکہ میں رہنے والے ہیں. تو اس لیے کچھ چیزوں میں پھر انہوں نے بدعتیں شروع کر دی تھی, جیسے کہ حج میں جو ہے وہ عرفات نہیں جاتے تھے, بس مزدلفہ تک کے رک کے واپس آ جاتے تھے, عرفات نہیں جاتے تھے. اور پھر اس کی الگ ہے, اور پھر اس میں بھی قرآن میں پھر ہمیں اس کے بارے میں جیسے چیزیں ملتی ہیں. ان کی ایک اور بدعت یہ تھی کہ احرام کی حالت میں جو ہے گھی یا پنیر یا اس طرح کی جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں وہ نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے کہ کمبل یعنی کہ بالوں والی چیز کے اندر نہیں جانا احرام کی حالت میں, اور اسی طرح سے کہ چمڑے کے خیمے کے نیچے نہیں جانا, اس طرح کی بدعتیں تھیں. دوسرا انہوں نے ایک نیا بدعت یہ ڈالی ہوئی تھی کہ جو حج کرنے یا عمرہ کرنے لوگ آتے تھے طواف کے لیے, تو کہتے تھے کہ پہلا جو طواف کریں گے لوگ تو وہ آ کے ہمارا کپڑا پہن کے طواف کریں, یعنی کہ ہمس کا, قریش والے کہتے تھے کہ ہمس کا کپڑا پہن کے طواف کریں. اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا تو باقاعدہ مرد ننگے طواف کرتے تھے, اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کے ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کپڑا پہن کر طواف کرتی تھیں. اور اس کے بعد اور اگر سم ٹائمز اگر انہوں نے ان کپڑوں میں طواف کر لیا جو کہ ہمس کا نہیں تھا, یعنی کہ قریش کا یا وہیں سے نہیں خریدا ہوا تھا, جسٹ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے یہ انہوں نے نئی بدعتیں دین میں ڈالی ہوئی تھیں, تو جو ہے وہ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ اگر انہوں نے کر لیا تو طواف کے بعد وہ اپنے کپڑے وہیں پہ پھینک دیتے تھے اتار کے, اور پھر ان کپڑوں کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی ایک قریش کی بدعت تھی. اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے, جیسے کہ اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ گھر میں وہ داخل نہیں ہوتے تھے سیدھے دروازے سے, وہ گھر کے پیچھے انہوں نے سراغ بنائے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے بعد یا طواف کے بعد جو ہے احرام میں گھر کے اندر نہیں
داخل ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے ایک سوراخ بنا لیا تھا، وہاں سے داخل ہونے کو نیکی سمجھتے تھے، تو یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ان کے اور معاشرے کا حال تھا، طبقات پہ ان کے جو ہے کافی زیادہ طبقات ان کے تھے، جس میں سے ایک جیسے کہ ایڈوانس لیول کا طبقہ تھا، وہ اس میں یہ تھا کہ عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت زیادہ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، وہ کہتی تھی تو تلواریں چل جاتی تھی، خون بہہ جاتا تھا، اور اگر وہ چاہتی تھی تو سم ٹائم صلح کرانے کا بھی سبب بن جاتی تھی، اور ان کا مطلب کافی ہائی سٹیٹس تھا، اور مطلب آزاد عورتیں زیادہ تر اس کیٹیگری میں آزاد عورتیں تھیں، غلام عورتوں کو تو یہ ایسا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ مرد ہی جو ہے ان کا سربراہ ہوتا تھا، اور نکاح کا ان کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے لیے وہی کہ ولی جو ہے وہ نکاح کا پروپوزل بھیجتا تھا آگے مہر لے کے، تو پھر شادی ہوتی تھی۔ اس کے برعکس دوسرا جو طبقہ تھا اس میں ایسا نہیں تھا، وہ تقریباً کہہ لیں کہ وہ بے حیائی اور فحش کاری اور زنا کاری کے سوا اس طبقے میں اور کچھ نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، اور یہ کافی تفصیلی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ شامل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 4 طرح کی صورتیں تھیں نکاح کی۔ ایک تو وہی جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ ولی کے مطلب لڑکی کا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے ولی، اور پھر منظوری کے بعد مہر ادا کر کے جو ہے شادی کی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو اس کا شوہر کہتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اور اس کو پیغام بھیجتا تھا کہ وہ زنا کرے، اور شوہر اس دوران اسے الگ ہو جاتا تھا، اور جب تک کہ اس کا حمل ظاہر نہیں ہو جاتا تھا شوہر اس سے الگ رہتا تھا، اور پھر جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ پھر شوہر پہ ہوتا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ جو ہے واپس رہے یا نہیں۔ اور لیکن یہ سب وہ اس لیے کرتے تھے کہ لڑکا جو ہے وہ شریف اور باکمال پیدا ہوگا، اور اس کو جو ہے ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ اب مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں یہ پڑھوں، لیکن آئی تھنک یہ ایک طریقہ شاید ہندو مذہب میں ابھی بھی باقی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ دوسرا نکاح کی قسم یہ تھی کہ تیسرے نکاح کی قسم یہ تھی کہ جب کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہو کے سب کے سب ایک عورت کے پاس جاتے تھے اور زناکاری کرتے تھے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی تھی اور بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو بچہ پیدا کرنے کے کچھ راتوں کے بعد وہ سارے ان تمام مردوں کو بلاتی تھی اور ان سے حال بیان کرتی تھی، اور پھر اس وقت وہ جس بھی آدمی کو منتخب کرتی تھی بچہ پھر اس کی کسٹڈی میں جاتا تھا اور وہ لڑکا منع نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح جو تھا وہ اس سے بھی خراب ہے کہ کسی عورت کے پاس جو ہے اکٹھے کچھ مرد ہو کے کسی عورت کے پاس جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو تھیں وہ ایکچولی اپنے گھروں کے باہر کچھ جھنڈیاں لگایا کرتی تھیں جو ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اس طرح کی عورتیں ہیں، تاکہ مطلب کوئی ان کے پاس جاتا تھا تو وہ منع نہیں کرتی تھیں، اور پھر اس طرح کر کے اگر وہ حاملہ ہو جاتی تھیں اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ پھر قیافہ شناس کے بلاتے تھے بچہ پیدا ہونے کے پاس، اور پھر وہ قیافہ شناس جو ہے اپنی رائے کے متعلق اپنے لڑکے کو، کسی بھی لڑکے کو یا کسی بھی شخص کو جس کو وہ چوز کرتا تھا، پھر اگین اس کی اولاد پھر وہی کہلاتی تھی اور وہ بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ 4 نکاح کی صورتیں تھیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسلام کے بعد یہ سارے طریقے ختم ہو گئے اور پھر اونلی ایک ہی طریقہ باقی رہا ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں جو ہے وہ بعض صورتیں ایسی تھیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد جو ہارنے والی پارٹی ہے اس کی عورتیں بھی ساری، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جنگ میں عورتوں کو ساتھ لے کے جایا جاتا تھا، جو کہ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا کہ عورتیں ساتھ جاتی تھیں، اس کے بھی 3-4 مقصد ہوتے تھے، لیکن خیر جو عورتیں پھر جو
ایکچولی جو مال غنیمہ کے ساتھ جو عورتیں پھر جاتی تھیں وہ پھر ان کو بھی زنا کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو پھر بچہ اگر پیدا ہوتا تھا تو وہ بیچارہ پوری زندگی بائی سے جو ہے وہ شرمندگی ہی رہتا تھا، یعنی کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شادی کے اس زمانے میں کوئی لمٹس نہیں تھیں، جتنی دل چاہے وائفس رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک نکاح مطلب ایک مرد میں دو بہنوں کا بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سوتیلی ماؤں سے، یعنی کہ باپ اگر مر گیا اور اس کی کوئی بیوی جو ہے سوتیلی ماں، اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جو کہ اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزیں پھر منع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اسٹیٹس تھا آزاد عورتوں کا اور سلیو جو تھیں ان کا، اس میں کافی فرق تھا۔ اس کے بعد پھر بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی بات بھی ہے کہ بچیوں کو فاقے کے ڈر سے اور جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، اور لیکن اسی طرح سے دوسری طرف یہ بھی تھا کہ عرب میں کچھ جگہوں پہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بہت اس کا احساس کرتے تھے اور ان کو بہت یعنی کہ اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ شادی حالت حرمت والے مہینے یعنی کہ جو ابھی بھی ہیں اس وقت بھی تھے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ مسلسل جنگیں رہتی تھیں اور صرف یہی 4 مہینے تھے جن میں جو ہے وہ ایکچولی تجارت ہو جاتی تھی، اور اس میں جو ہے مطلب جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو بزنس ایکچولی ہو جاتا تھا۔ بیسکلی کوئی خاص صنعت کاری تو ان کے پاس تھی نہیں، صنعتیں ان کے پاس جو تھیں وہ بیسکلی جو چمڑے کے اور کپڑے کی جو صنعتیں تھیں وہ شام اور یمن میں تھیں۔ عرب میں جو بیچ یہ مکہ اور اس طرف ادھر زیادہ سے زیادہ سعودی عرب کی طرف کھیتی باڑی تھی، گالہ باری پانی کا رواج تھا۔ اس کے علاوہ اون، عورتیں جو اون وغیرہ تیار کرتی تھیں وہ سب زیادہ تر جو ہے وہ جنگ کی نظر چلا جاتا تھا، یعنی کہ اتنا بھوک، فقرا اور بھوک کی وبا کافی عام تھی، اور کپڑوں اور لباس کی بھی کافی حد تک محرومی تھی۔ اخلاق کا اگر ذکر کریں تو مہمان نوازی جو تھی وہ ان کی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ تھی، جیسے کہ پیچھے بھی ہے کہ وہ دودھ جو ہے خاص کر دیا جاتا تھا کہ بس یہ مہمانوں کو ہی دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کرم و ثقافت جو ہے مطلب کافی ان کی تھی، اور اس پہ کافی شاعری کی گئی ہے۔ ایک بات یہاں تھوڑی سی مینشن کر دوں کہ اس زمانے میں جو ان کا میڈیا تھا، جو کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا، وہ شاعری تھی، اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اقبال اور اس زمانے تک کے بھی ٹیلی ویژن وغیرہ تو اب آیا ہے نا تو وہ بنا ہے، تو اس زمانے میں شعر و شاعری ہی ہوتی تھی، اور جگہ جگہ جو ہے نا ان کی شاعری لکھی گئی ہے، جو کہ وہاں کا اس زمانے کا میڈیا تھا۔ جو بھی بات ہوتی تھی تو وہ شاعری کے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو مہمان نوازی پہ بھی ان کی بہت میجر جو ہے وہ شاعری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیل کے بھی جو اس میں سے بھی ایک پورشن نکال کے مسکینوں کو دیا جاتا تھا۔ عہد، وفائے عہد کے بہت پکے تھے۔ کچھ 3-4 چیزیں اچھی یہ تھیں کہ جو ہے عزائم کی تکمیل، اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیتے تھے اور کسی کام میں کرتے تھے تو اس کو انجام تک پہنچاتے تھے، بھلے کتنی ہی مشکل ہو۔ اور پھر خودداری اور نفس، عزت نفس، وہ تو حد سے زیادہ تھی کہ ذرا سی بات پہ جو ہے وہ غصہ کرتے تھے، اور مطلب کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ لاسٹ یہ کہ سچائی اور امانت والے تھے، سادگی میں مطلب اس طرح سے ان کے لیے تھوڑی سی یہ تھی کہ فریب نہیں کرتے تھے، عہد کے پکے تھے، سچائی اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے یوزولی۔ تو یہ ایک کوئک پس منظر ہے جو کہ میں نے 2 ٹاپکس کو سوچا تھا کہ ختم کر لوں گی لیکن نہیں ہو سکا، تو میں اسی پوائنٹ پہ یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ لیکن لاسٹ میں جو میں بات ایک شامل کرنا چاہوں گی اپنی طرف سے وہ یہی کہ جس طرح سے
ہم نے شروع میں دیکھا کہ انسان کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہکنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہوتا ہے اس کا. یوزلی اوبیسلی کوئی گندے کام کر رہا ہے اس کو تو فالو نہیں کریں گے، لیکن کوئی اچھے کام کر رہا ہے اس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں اور اس کا وہ اٹھا کے اس کو آسمانوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ عرب نے کیا کہ اس نے لا کے جو ہے شرک کرنا ساتھ ساتھ شروع کر دیا اور لوگوں نے اس کو فالو کرتے گئے. اور اس کی عام مثال ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ، کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیروں کی ہر بات مانی جا رہی ہوتی ہے اور مطلب ان کا اسٹیٹس بہت ہی زیادہ اونچا دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ میں اپنا آج کے ایپیسوڈ کو ختم کروں گی. تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، معذرت، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ تھا کہ میں نے آج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی شروع کرنا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ وہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم.